بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الاول شریف جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اہل اسلام اس مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی خوشی مناتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے تجھے نہیں بھیجا، میں نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور کی ذات گرامی یہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ میلاد شریف حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر جو ہے اللہ کے کلام کا نزول ہوا۔ تو حضور نے اپنی ولادت کو گویا روزہ رکھ کر منایا، اور حضور کا عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امت کے لیے سنت ہوتا ہے۔ تو سنت عمل ایسا عمل ہے جس پر انسان کو اجر ملتی ہے، ثواب اور خیر کا حامل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام نے اور حضور کے دور میں یہ دن منایا گیا جس طرح آج کل منایا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کی شریعت نے منع نہیں کیا ہو تو اس کی ممانعت کے لیے دلیل چاہیے ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ ہر نیا کام برا ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، تو اس کی خدمت میں یہ عرض ہے کتنے سارے کام ہے کہ جو حضور کے زمانے کے بعد دین کی قوت کے لیے، بہتری کے لیے، خیر اور برکت کے حصول کے لیے رائج ہو گئے ہیں شریعت کے دائرے کے اندر، تو کیا سارے کام حرام قرار دیے جائیں گے؟ میں ایک دلیل پیش کروں گا۔ امام نووی رحمہ اللہ بہت بڑا محدث ہے، وہ اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بدعت وہ چیز ہے، ہی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام ہے جو نیا رائج ہو جائے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے زمانے میں موجود نہ ہو۔ لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَىٰ حَسَنَةٍ وَقَبِيحَةٍ، بدعت دو قسم پر ہے، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت قبیحہ ہے، ایک اچھی بدعت ہے، ایک بری بدعت ہے۔ اسی طرح امام شیخ عز الدین بن عبد السلام وہ قواعد کے اندر لکھتے ہیں کہ بدعت کے دو قسمیں ہیں، ایک بدعت واجبہ ہے یعنی جو ثواب کے پہلو کا حامل ہو، اور ایک بدعت محرمہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ مندوبہ ہے، مکروہہ ہے، مباحہ ہے۔ کل ملا کر 5 اقسام بن جاتے ہیں بدعت کی، بدعت واجبہ، محرمہ، مندوبہ، مکروہہ اور مباحہ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ شریعت کے اندر اس کے بہت سارے مثال ہیں، مدارس کا قیام ہو گیا، نحو کا علم کا تدوین ہوا، صرف کا تدوین ہوا۔ یہ مختلف فنون کسی لیے ہے؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ کیا کرے؟ وہ دین کی قوت کی طرف بڑھے، دین کا خدمت ہو سکے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہوا ہے جس کا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد، اور اس کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے ثابت کیا ہوا ہے کہ میلاد شریف اللہ کے نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا اگرچہ بدعت حسنہ ہے اس انداز کے ساتھ، لیکن اس میں بہت ساری خیرات و برکات و حسنات ہے۔ اور جب حضور نے خود جو ہے اس دن کو منایا، اس کا روزہ رکھا، جہاں تک حضور کی ولادت کا تذکرہ ہے تو حضور کی تو ویسے نام لینے میں یہ برکت ہے، انسان حضور کا نام لیتا ہے، حضور کا تذکرہ کرتا ہے۔ محبت کی ایک علامت تو یہ ہے، جس طرح کے مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ محبوب کی آپ ہر ادا سے محبت کرے، اس کے ہر عمل سے محبت کرے، اس کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہے اس سے محبت کرے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے 12 تاریخ کو لوگ میلاد مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی آمد پوری انسانیت کے لیے عظیم نعمت ہے،
اور رحمت ہے اور اللہ کا کرم ہے، اور رب کا ارشاد گرامی ہے کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر شکر ادا نہیں کرو، کفران کرو گے تو پھر عذاب بڑا دردناک ہے، بہت سخت عذاب ہے میرا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نعمتوں سے بڑا نعمت کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ان ولادہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النعم علینا، تمام نعمتوں میں عظیم نعمت کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ولادت مبارکہ ہے، کہ جس کی آمد اللہ کے نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے مقدس نعمت ہے، سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تمام اہل ایمان کا جو ہے وہ عمل رہا ہے۔ مشرق و مغرب کی حرمین کے جو حضرات ہیں وہ اس پر جو ہے وہ کاربند ہوتے ہیں۔ آگے بہت سارے باتیں کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد شریف میں اطعام الطعام ہوتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، قرآن کا تلاوت ہوتا ہے، حضور اقدس مبارک کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ سارے کام خیرات ہے، حسنات ہے، یہ برکات ہے۔ تو حضور کی آمد یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل اسلام حضور کی یاد آوری کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے اوپر اللہ کے نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ عظیم نعمت کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عالم پر رحمتوں کا نزول ہوا۔ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے، آپ مبارک یہاں تک کہ کفار اور شیاطین تک کے لیے آپ رحمت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن کیا فرمایا؟ یا تو وہ شیطان اسلام لا چکا ہے یا اس کی شر سے میں سلامتی میں ہوں۔ یہ شیطان کے لیے بھی حضور کی جو ہے وہ خیرات ملتی ہے۔ کفار کا مثال لے لیجیے گا، پہلے عذابی آتی تھی، کس طرح کے عذاب، خسفتہ، قذفتہ، مختلف قسم کے عذابی۔ حضور کی آمد کی بعثت کے بعد جو ہے وہ سارے چیزوں میں تخفیف آ گئی، تاخیر آ گئی۔ یہ حضور کی آمد کی وجہ سے اللہ نے اتنے سارے جو ہے احسانات پوری عالم پر فرمائے ہیں۔ جناب شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ ہندوستان کے عظیم بزرگ گزرا ہوا ہے، جناب شاہ اللہ کے والد گرامی، وہ فرماتے ہیں کہ میری عادت رہی ہے کہ میں ہر سال حضور کے مولود کے موقع پر کچھ نہ کچھ خیرات انفاق کرتا ہوں۔ الدرسمین کے اندر واقع ہے۔ اور ایک سال میرے پاس کچھ نہیں تھا، حضور کے میلاد کی گھڑی آ گئی، خیرات کا وقت آ گیا اور بانٹنے کا وقت آ گیا، غربت تھی، مسکنت تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ بنے ہوئے چنے جو ہے وہ لے کر فقراء میں، مساکین میں تقسیم کیے۔ اللہ کے نبی کا میلاد میں نے منایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کے سامنے وہ بنے ہوئے چنے جو میں نے بانٹے تھے، خیرات کیے تھے میلاد کے موقع پر، وہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا مبارک چہرہ وہ حشاش بشاش تھا، بڑا خوش تھا کہ گویا آپ کا تحفہ، آپ کا جو خدمت تھا وہ ہمارے بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ فرماتے اس کے صاحبزادے جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو کہ مقتدا ہے ہمارے بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے تقریباً سب اس کو مانتے ہیں، وہ مبارک فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں تھا اور وہاں حضور کی میلاد منایا جا رہا تھا، اور وہ فرماتے کہ میں رحمتوں کی بارش کو دیکھ رہا تھا کہ اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور گویا میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے وہاں پر اتر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا یا کوئی عالم رؤیا کا باطنی کوئی واقعہ تھا، لیکن میں نے رحمتی بہاری دیکھی جو کہ اس طرح مواقع پر نازل ہوتی ہے۔ اس طرح بڑے بڑے محدثین ہمارے دین کے ائمہ، جناب امام سبکی، امام حجر رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے میلاد شریف کی فضیلت کے بارے میں کہ میلاد کا جو منانا ہے اس میں کتنی خیرات و برکات ہے۔ اور امام سیوطی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہوا ہے کہ جس علاقے میں حضور کا یہ میلاد منایا جاتا ہے تو اس کے اوپر برکات جو ہے وہ پورا سال اس علاقے پر، اس مقام پر جو ہے وہ جاری اور ساری ہوتے ہیں۔ اور آپ نے قول نقل کیا ہوا ہے امام حافظ شمس الدین ابن جزیر رحمہ اللہ کا اپنی کتاب عرف التعریف بالمولد شریف کے اندر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے کیا کیا ہوا تھا؟ ابو لہب نے یہ کیا تھا کہ حضور کی ولادت ہوئی، ان کی بھتیجی لونڈی نے آ کر اس کو بشارت دیا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ ابو لہب نے اشارہ کیا اپنی انگلی کے ساتھ، اپنے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد جب اس کو خواب میں دیکھا گیا تو ابو لہب کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ہر پیر کے دن جو ہے اس لونڈی کی آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس انگلی سے جو ہے مجھے پانی عطا فرما دیتا ہے، اور میں اس میں سے پانی پیتا ہوں، مجھے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کا یہ حال ہے کہ اس نے یہ خوشی منائی۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِ لِثُوَيْبَةَ عندما بشرتنی بولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے اس لونڈی صاحبہ نے جو ہے حضور پاک کی ولادت کی خبر دی اور میں نے اس کو آزاد کر دیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے مجھ پر یہ تخفیف جو ہے، یہ آسانی جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب ابو لہب کافر کا یہ حال ہے تو جو بندہ مسلمان ہو، موحد ہو اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے، اپنی قدرت کے مطابق انفاق کرے، خیرات کرے، صدقات کرے، اس کو حضور کی محبت میں کیا کچھ نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے مجھے امید ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کے اندر داخل کرے گا، اپنی نعمتوں کے اندر کیا کرے گا؟ وہ داخل کرے گا۔ آخر میں ایک بات ہے کہ رب کریم نے حضور کو پیر کے دن پیدا فرمایا، جمعے کے دن پیدا نہیں فرمایا، اور ماہ ربیع الاول میں پیدا کیا، کسی اور دن پیدا نہیں فرمایا۔ اس کا جواب بھی امام سیوطی نے دیا ہوا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے حضور پاک کی ولادت جو ہے وہ پیر کے دن ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شجر ہے، درختی ہے، اس کو رب کریم نے جو ہے وہ پیر کے دن کو پیدا فرمائے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ شجر کیا ہے، درخت کیا ہے، اسی سے انسان کو قوت ملتی ہے، رزق ملتے ہیں، پھل ملتے ہیں، مختلف نعمتیں ملتی ہے۔ تو اللہ نے گویا ایک قسم کا اشارہ دیا کہ حضور کو میں نے اس دن پیدا فرمایا کہ جس کے برکت سے عالم سیراب ہوگا، عالم کو فوائد پہنچے گی، عالم کو خیرات پہنچے گا۔ اور دوسری بات اس نے یہ فرمائی ہے کہ جو ربیع ہے نا، ربیع یہ بہار کو کہا جاتا ہے، بہار کے موسم کو اللہ نے حضور کو اس مہینے میں پیدا فرمایا، یہ بتلا دیا کہ یہ مبارک ہستی اپنے ساتھ بہار لے کر آ رہا ہے، خیر لے کر آ رہا ہے، رحمت لے کر آ رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس موسم میں یہ مہینہ آتا ہے، نہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ بہت جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے، معتدل موسم ہوتا ہے بالعموم، اکثر و بیشتر۔ تو یہ بالکل متوازن مہینہ ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اس مہینے کا کیا کیا؟ انتخاب فرمایا۔ اور آخری بات کیا ہے کہ اللہ نے حضور کے ماہ رمضان میں پیدا نہیں فرمایا، حضور کو رجب کے مہینے میں پیدا نہیں فرمایا، اسی لیے تاکہ وقت کو اور دن کو جو ہے حضور سے برکت حاصل ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جو ہے اس کو دن سے برکت حاصل ہوتی ہے، مہینے سے برکت حاصل ہو۔ حضور خود برکت والا ہے، وہ خیر والا ہے، اور اسی لیے آپ کو اس مہینے میں پیدا فرمایا کہ حضور کی برکت سے جو ہے اس زمانے کو شرافت حاصل ہو جائے، اس وقت کو شرافت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور پاک علیہ السلام مبارک کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اہل اسلام کی سعادت ہے کہ وہ خیر کے محفلیں منائے، ذکر کے محفلیں کرے، قرآن کی تلاوت ہو جائے، لیکن بدعات سے خود کو بچائے، مرد و زن کے اختلاط سے خود کو بچائے، اسراف سے خود کو بچائے۔ محفل میلاد ہو حلال کی مال سے ہو، حرام کی مال سے نہیں ہے، کہ محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور کی آمد کی خوشی صرف اس مہینے کے اندر مخصص نہیں ہے، اسی مہینے میں خوشی کی جائے گی، باقی نہیں، پوری سال ہر پیر کے دن بندہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، اور ہر موقع پر بندہ محفل کرے گا، اللہ کے بارگاہ سے ثواب کا امید ہے، رحمت کا امید ہے، مہربانی کا امید ہے۔ اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ عید کہتے ہیں، تو دیکھ لیے گا یہ عید اس معنی میں نہیں ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے امر کیا ہوا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ آپ نے ہے، لیکن اس میں ایک خفیف سا اشارہ ہے۔ مولانا قاری سے فرماتے ہیں اگر اللہ کے نبی یہ کام امت کے لیے بتاتا کہ تم بھی اس دن کو مناؤ، اس مہینے کو مناؤ، امت کے لیے سختی ہو جاتی، امت کو پابند کرنا پڑتا، امت کے لیے شاید مشکل پیش آتی۔ ظاہر بات ہے حضور پاک کو اپنی امت سے بڑی ہمدردی، بڑی محبت تھی، امت پر سختی نہ ہو جائے، اسی لیے آپ نے جو ہے امت کے لیے تعلیم تو چھوڑا لیکن امر نہیں فرمایا، روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ اس کا اہتمام کرو، اس کا خیال رکھو، لیکن تاکید نہیں فرمائی۔ تو یہ ہے جواب، یہ ہے کہ ہم اس عید کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ خوشی کا موقع۔ جناب عیسیٰ علیہ مبارک کے حواریون پر جو ہے وہ آسمان سے خوان نے اترا رحمت کا، انہوں نے کیا کہا؟ تاکہ وہ ہمارے لیے عید بن جائے، انہوں نے عید کا لفظ کہا۔ تو حضور کی آمد سے بڑا عید کیا ہو سکتا ہے؟ یا جمعے کے دن کو عید کہا گیا ہے کہ یہ عید ہے، عیدوں میں سے اللہ نے آپ کے لیے عید بنایا ہوا ہے، تو یہ خوشی کا دن ہے نا، عبادت کا دن ہے، لیکن یہ عبادت لازم نہیں ہے۔ ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے حضور سے درود پاک پڑھ کر، ویسے بیٹھ کر، اس حیات کے ساتھ جو بدعت حسنہ ہے، کرنے میں بہت سارے فوائد ہے۔ لوگوں کا ٹائم جو ہے عبادت میں گزرتا ہے، کچھ بھی نہ ہو، لوگ آئے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، کیا یہ رحمت کا سبب نہیں بنتا؟ کیا یہ خیر کا سبب نہیں بنتا؟ پھر حضور کا نام نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درود پاک پڑھیں گے، 10 رحمتوں کا نزول، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت سب
ہر کسی سے بڑھ کر نہیں کرے گا، اپنے اولاد سے، مال سے، باپ سے، بچوں سے، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور سے محبت کے اظہار کے ذریعہ وہ میلاد شریف کا خوشی منانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کے فضل و رحمت پر کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو۔ لیکن بہرحال ہم نے عرض کیا یہ خوشی یہ دل سے کی جاتی ہے، یہ محبت سے کی جاتی ہے، یہ قلب کی گہرائی سے کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد کی برکات سے مستفید فرمائے اور اپنے حبیب کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔